پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس. ہم عدالتیں روڈ پہ لگائیں گے, روڈ پہ. یہ عدالتیں پہ ہم نہیں آئیں گے, روڈ پہ عوامی عدالت لگے گا. پھر کیس میں خان بیل پر ہے, اس کیس میں جو میں نے آج کیا اس پہ ضمانت پر ہے خان, اس کیس میں. سوال لے لینا, آپ تقریریں کر رہے ہیں, سوال کے لیے آئے ہیں نا آپ سر. آپ خوش آج کمرہ عدالت کے اندر یہ تاثر ہے کہ بیرسٹر گور نے کہا کہ 20ویں مرتبہ جو ہے عدالت میں کیس لگا, تو 20ویں مرتبہ ایک تاثر یہ ہے کہ آج آپ لوگ جیل مینول کے حوالے سے تیار ہی نہیں تھے. جج صاحب آپ کی مدد کر رہے تھے, دفعات بتا رہے تھے, اور آپ نے جیل مینول کے لیے اگر آپ تیار ہوتے تو آج فیصلہ ہو جاتا, اور آپ کی وجہ سے ایک معاملہ پرسوں پہ چلا گیا. کوسا صاحب تیار تھے, کوسا صاحب نے تیاری کی تھی اور انہوں نے کر دیا تھا سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق. کل بھی ہمارا کیس ہے انشاءاللہ تعالی. نہیں تو آپ لوگ تیاری کر کے کیوں نہیں آتے؟ تیاری کر کے آتے ہیں, لیکن جو میں نے آپ کو کہا 20ویں مرتبہ, یہ میں تاریخ میرے پاس ہے, میرے پاس لکھا تو ہوا. 20ویں مرتبہ تو آپ کی تیاری زیادہ ہونی چاہیے سر. میں کہہ رہا ہوں پوری تیاری. عدالت سے میری ریکویسٹ ہے کہ دیکھو پہلے لوگ عدالتوں میں کھڑے ہو کے ریکویسٹ کرتے تھے اور ہو جاتا تھا. ہے کہ اگر وہ اپنا علاج کروانا چاہیں اپنے پیاروں کا تو وہ اپنا علاج اپنی تسلی کے مطابق اور ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کروایا جائے. اور چوتھا ہمارا یہی تھا کہ جناب وکلاء کو اگر آپ ملاقات نہیں کرنے دیتے, انہیں رپورٹیں نہیں دیتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وکیل تو ان کی کیسے جو ہے ان کے کیس کو جو ہے نمائندگی کر سکتا ہے, اور اس کا طوالت اور تسلسل سے اس کا جو ہے رسائی ہونا ضروری ہو. تو آج انہوں نے ان کو بھی سنا, تو انہوں نے جو ہے ان چیزوں پر پرسوں کے لیے انہیں بھی کہا کہ آپ بھی اس کی تیاری کر لیں, اور ان کے اعتراضات جو تھے سرکار کی جانب سے وہ سمریرلی جج صاحبان نے مسترد کر دیے. جو انہوں نے تکنیکی اعتراضات کیے تھے کہ یہ قابل پذیرائی نہیں ہے یہ درخواست وغیرہ وغیرہ, وہ اس پر تو ہے. تو باقی انہوں نے کہا کہ اس چیز کے لیے پرسوں کے رکھ لیتے ہیں, کیونکہ جج سمرو جسٹس ون آف دی ججز, ایک جج صاحب کی طبیعت ذرا ناساز تھی, اس لیے یہ پرسوں کے لیے رکھا ہے. باقی کوسا صاحب یہ بتائیں کہ یہ تاثر ایک منٹ بات کریں, صرف ایک سیکنڈ میں بات کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوسا صاحب نے تفصیل کے ساتھ بات کی ہے. دیکھیں خان صاحب نے اس پارٹی کی بنیاد آج سے 30 سال پہلے انصاف کے نام پہ رکھی تھی, اور 30 سال بعد یوں لگ رہا ہے کہ انصاف کا حصول آج جتنا مشکل ہے شاید 1996 میں اتنا مشکل نہیں تھا. ہم 15 مرتبہ سپریم کورٹ گئے, اور 15 مرتبہ سپریم کورٹ جانے کے بعد سپریم کورٹ نے ہمیں ہائی کورٹ بھیجا, اور 20ویں مرتبہ ہم اس ہائی کورٹ کے دہلیز پہ آ گئے کہ ہمارے ساتھ انصاف کرو. اور 20ویں ہیئرنگ پہ فائنلی ہمارا کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا. اس لیے ہمارے لیے یہ انصاف کا معیار ہے. اس لیے آج کے ہیئرنگ پہ ہم افسوس کے ساتھ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں. ہمیں امید ہے ضرور کہ انصاف ہوگا انشاءاللہ, اور ایک دن انصاف ضرور ہوگا. لیکن سب کو یہ کہتے ہیں جب عدالت انصاف نہیں کرتی لوگوں کو دہلیز پہ, تو کیا ہماری 20ویں مرتبہ بھی انصاف ہوتا ہوا تو کیا 20ویں مرتبہ عدالت میں آنے پہ بھی انصاف نہیں ملتا, تو لوگ ویجیلنٹی جسٹس جاتے ہیں. ہم نہیں چاہتے ملک میں ویجیلنٹی جسٹس ہو, لیکن انصاف تو کرو. آج بھی ہماری ملاقات کا دن ہے. ملاقاتوں پہ اتنی پابندی کیوں ہے, اتنی سیکریسی کس چیز کی؟ یہ ملاقاتیں ہوتی آج یہ ٹینشن نہ ہوتا, آج ہم یہاں نہ کھڑے ہوتے. ہمیں پتہ ہوتا خان صاحب کی صحت کی کیا سچویشن ہے. ایک سچویشن ہے خان صاحب کی آنکھ کا, جس سے پورا ملک تشویش میں. وہ ایک بڑے عظیم لیڈر ہے, لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں, لوگوں کا ایک کنسرن ہے. خدا را ملک پہ رحم کرو. آلریڈی غربت 42% پہ ہے. آلریڈی نیٹ میٹرنگ ختم کر کے آپ نے وہ جو سولر سے بجلی سے سورج سے بجلی بناتے تھے وہ آپ نے رائٹ لے لیا. مہنگائی آپ آسمان پہ لے گئے. تو آپ نے آخر وقت لوگوں کو یہاں سروسز آپ نے افیکٹ کروا لی ہے. یہ عدالتوں کو تالے نہ لگوائیں. آج بھی میری درخواست ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر آج بھی ملاقات ہوتی ہے تو پتہ چل جائے گا خان صاحب کی طبیعت کیسی ہے. کیا ایک جیل میں بیٹھنے والے کا یہ حق نہیں ہے کہ ان سے ان کی فیملی ملے, ان کے وکلاء ملے, ان سے ان کے ڈاکٹر ملے؟ کیا یہ رولز میں نہیں لکھا ہوا؟ کیا یہ عدالتوں کے آرڈر نہیں تھے؟ اگر نہیں بھی تھے تو کیا ایک ہیومینیٹیرین بیسس پہ ایک سابق وزیر اعظم ریکویسٹ بھیج رہا ہے کہ میرے ذاتی معالج کو میرے پاس آنے دیں؟ کون سی چیز ہے؟ انہی نے نفرتیں بنا کی ہے, انہوں نے سب کچھ تباہ کیا ہے. ہم نے ملک کے ساتھ کھڑے ہو کے پاکستان کا آواز لگایا.
मई 2025 में इस मुल्क के साथ रहे, अफगानिस्तान पे मुल्क के साथ रहे, हर मुश्किल वक्त में इस मुल्क के साथ रहे। ये हमारे लीडर का कहना है। वो लीडर जिसने नमल बनवा लिया, जिसने शौकत खानम जैसे हॉस्पिटल बनवाए, जिसने लाखों लोगों को, बच्चों को तालीम दी, जिन्होंने लाखों लोगों को इलाज करवाया, आज वो हमें कह रहा है कि मेरे आंख के लिए डॉक्टर आ जाए, और हम घंटों घंटों कहानियां सुनते हैं और एक दिन से दूसरे पे जाता है। मैं दरख्वास्त करूंगा जज साहब से कि इस मरतबा हमें किसी और अदालत में ना लेके जाना, इंसाफ करें। करता है, हमारा राइट बनता है तो कर लें, इंसाफ करता हुआ। ये आपका हक है, ये आपकी जिम्मेदारी है और ये हमारा हक है। हम आइंदा इस अदालत से बाहर आकर के नहीं कहना चाहते कि हमें डेट पड़ी है। हम बाहर आकर के कहें कि यस, खानदान की तसल्ली हुई, खान साहब को 1000 दिन आपने जेल में रखा, क्या आसमान टूट पड़ेगा अगर एक दिन आप उसको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में लेके आते हैं? क्या कोई हॉस्पिटल में कितने और लोग हैं, कितने टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, कितने कातिल हैं जो उसमें सजाएं भुगत रहे, कितने लोग हैं जो इस वक्त जेलों में पड़े हैं? रिकॉर्ड ला दें। अगर उतने बड़े लीडर एक दिन के लिए आप लेके जाएं तो तसल्ली हो जाएगी, कौम की तसल्ली हो जाएगी, फैमिली की तसल्ली हो जाएगी, डॉक्टरों की तसल्ली हो जाएगी। ये जो एक्स्ट्रा हम इधर आ जाते हैं ये ख़त्म होते। मेरी दरख्वास्त है सब लोगों से, खासकर वो लोग जो सुनने वाले हैं, कि ये आवाज़ सुन ले, मेहरबानी करके ये आवाज़ सुन ले, बस सुन ले। खोसा साहब आज कमरा अदालत के अंदर चाहते हैं जरा घर गुजारेंगे जी खोता साहब, उसी सवाल चुकना भाई क्या कर रहे हो? थोड़ा साइड पे हो जाएगा, वाला रोजा है भाई, थोड़ा सा हाई कोर्ट से बाहर आ चुके हैं। ये इस वक्त के मुनाज़िर किस तरह हमने खान साहब का जो उसके बाद जो है बहस हुई है। उन्होंने कहा कि आप रूल्स बताएं जिसके मुताबिक फैमिली को इंटीमेट किया जाना जरूरी है। तो रूल 795 जो है वो दिखाया गया है अदालत को कि फैमिली को नहीं बताया गया। ये रूल 795 प्रेजेंट रूल 1978 कहता है। तो अब देखते हैं, परसों दोबारा समाअत होगी और उसमें उन्होंने कहा है कि हम तमाम तर जो प्रेजेंट रूल्स की जो उन्होंने बताई हैं, रूल्स ये बताएं, उसके ऊपर आप तैयार हो के आएँ और उसके ऊपर मजीद गुफ्तगू हो। तो आज तैयारी नहीं थी क्या? दोबारा नहीं, आज तैयारी थी, बिल्कुल उनको बताया गया, लेकिन जाहिर बात है दूसरी तरफ से भी तैयारी अदालत देख रही थी और हम ये समझते हैं कि ये डिले करने का बहाना है, क्योंकि सेहत